اتحاد کونسل کی جو مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت پہلی پیشی پی ٹی آئی کو بڑا ریلیف مل گیا ہے۔ ایکسٹینشن کا خواب ٹوٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے حق میں آج فیصلہ آیا ہے جس سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آگے جا کر مزید کلیئر ہوتی جا رہی ہیں کہ معاملات کس طرف جائیں گے۔ تو جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج ہیں، ان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جس میں جسٹس عطر منیرا صاحب شامل تھے، یہ بینچ جو ہے وہ اس پر سماعت کر رہا ہے اور جسٹس مظہر جو ہے وہ بھی اس بینچ کا حصہ تھے۔ اب کیس کی سماعت شروع ہوئی ہے تو بڑے امپورٹنٹ کویسچنز جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے، جسٹس عطر منیرا صاحب کی طرف سے اٹھائے گئے، اور اس میں سنی اتحاد کونسل کو ابتدائی طور پر جو ہے وہ کچھ ریلیف ملا ہے، کیس کے لیے باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کر لیا گیا۔ بڑی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جی، کیس باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کر لیا جائے، ورنہ ارلی سٹیج کے اوپر اس کو ڈسمس کر لیا جاتا ہے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے جو ہیں وہ اس سلسلے میں معطل کر دیے ہیں۔ فیصلوں کی معطلی سیاسی جماعتوں کو اضافی سیٹ دینے کی حد تک ہوگی، جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا۔ سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص سیٹیں دوسروں کو دینے کا فیصلہ معطل کرنے کا عندیہ بھی دے دیا ہے۔ اٹارنی جنرل اور ڈی جی لا عدالت میں موجود تھے۔ سیاسی جماعتیں اب اپنے تناسب سے تو جو ہے وہ سیٹیں لے سکتی ہیں، باقی نشستیں ان کو کیسے دی جا سکتی ہیں؟ بڑا ویلڈ کویسچن کیا ہے جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب نے، اور انہوں نے کہا نشستیں بھائی دیکھیں جس کی ایک پرسنٹیج کے حساب سے ہوتی ہے کہ اتنی سیٹوں پر اتنی سیٹیں ملیں گی۔ اب جب ایک سیاسی جماعت کی 50 سیٹیں ہیں یا 100 سیٹیں ہیں، انہوں نے اس حساب سے تناسب سے اپنی مخصوص نشستیں اگر لے لی ہیں، تو باقی اگر ایک سیاسی جماعت کو نشان نہیں ملا یا جو بھی اس طرح کی غیر ایک سمجھے کہ ایک اہم صورتحال جو ہے نا وہ سامنے آ گئی ہے، تو اس سچویشن کے اندر ہم کیسے مان سکتے ہیں کہ بھی ان کی سیٹیں اٹھاؤ سنی اتحاد کی اور آپ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں بانٹ دیں؟ کوئی یہ ونڈی کی چیز تو ہے نہیں۔ تو سیاسی جماعتیں تناسب سے سیٹیں لے سکتی ہیں، یہ منصور علی شاہ صاحب کا سوال تھا۔ باقی بچی نشستیں بھی ان کو دی جا سکتی ہیں کیا؟ اگر قانون میں ایسا نہیں ہے تو ایسا کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا۔ ایک سیاسی جماعت کے مینڈیٹ انڈائریکٹ طریقے سے یا ڈائریکٹ طریقے سے نظر انداز کرنا کسی بھی صورت درست نہیں ہوگا۔ کس صورت درست ہوگا یہ کویسچن کیا گیا ہے۔ اب آجے جی انہوں نے کہا جی اس میں جو آئین کے آغاز میں ہی ایسا انہوں نے کہا جی کہ یہ پہلے چیز کہی گئی کہ آئین وہ ہوگا جو عوام کی امنگوں اور ان کے حقوق کو امور انجام تک دیے جائیں گے، جو ان کو ملنا ہے، ان کا حق ہے وہ ان کو دیا جائے گا۔ سیاسی جماعتوں کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ انتخابی نشان پر الیکشن لڑیں۔ وکیل الیکشن کمیشن بھی لڑنے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے کہا کہ جس پارٹی کا انتخابی نشان ہی نہیں ہے تو اس کو کیا اس کے اوپر پھر ہم اس کو کس طرح مخصوص نشستیں دے سکتے ہیں؟ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک پارٹی کا نشان ختم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ جب انہوں نے نشستوں کے لیے مخصوص نشستوں کے لیے نام دیے، جب وہ پروسیجر میں تھے اس وقت تو وہ ایک سیاسی جماعت تھی، بعد میں الیکشنز کا معاملہ آیا اور اس کو کہا کہ جی یہ تو اب سیاسی جماعت ہی نہیں ہے، تو کیا ان سیٹوں کا کیا کرنا ہے؟ اچھا جی، یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو سامنے آئی وہ یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب نے مختلف سوالات اس میں جو ہے نا پوچھے، جس پہ انہوں نے کہا کہ مجھے 6 سیکنڈ دیں، میں آپ کو اس کا جو ہے نا وہ مکمل جواب دے دیتا ہوں۔ جس پر فاضل عدالت نے کہا کہ 6 سیکنڈ نہیں، آپ 60 گھنٹے دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے ہمیں ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ مطمئن کرنا ہے، ہماری طرف سے آپ جتنے مرضی اس پہ گھنٹے لے لیں، ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ایک سیاسی جماعت کا مینڈیٹ تو نہیں چھیننا چاہیے۔ سیاسی جماعتوں کا جو ہے مینڈیٹ ہے وہ یہی ہے کہ اس کو نشان ملے اور اس کے بعد اس پہ وہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہے۔ مخصوص نشستیں، اچھا یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے خواتین کی جانب سے، یہاں پر جو ہے نا وہ خواتین جو مخصوص نشستوں پر جیت کے آئی ہیں وہ بھی اس میں فریق بنی ہوئی ہیں، اور انہوں نے بھی پارٹی مطلب انہوں نے بھی اپنی طرف سے چیلنج کیا، تشکیل پر اعتراض کیا گیا، بینچ کی تشکیل۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون جو ہے اس کے تحت یہ اہم نوعیت کا کیس 3 رکنی بینچ نہیں سن سکتا، اس کے لیے کم سے کم 5 رکنی بینچ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔
یہی اعتراض جو ہے وہ وفاقی حکومت کی جانب سے بھی اٹھایا گیا، اور اعتراض اٹھایا گیا اسی چیز پہ کہ جی یہ تو بینچ سن ہی نہیں سکتا۔ اب یہاں پر اپیلیں لارجر بینچ سن سکتا ہے، عدالت نے اعتراض مسترد کر دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ابھی ابتدائی سماعت ہے، ابھی اس کو باقاعدہ سماعت کے لیے منظور نہیں کیا گیا۔ ہاں، جب ہم اس کو باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کر لیں تو پھر بینچ جو مرضی بینچ سن لے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ پوائنٹ بھی ایک ویلڈ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے کہ یہ تو بطور ابتدائی سماج یہ کیس لگے، ایز آبجیکشن کیس اس کو کہہ لیں، یہ کیس وہاں پر لگ گیا، اس کے بعد یہ مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے، اس پہ حتمی مطلب ڈیٹیل میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ آج ابتدائی سماعت کے بعد اس کو فارغ کر دیا جاتا۔ میں نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی کامیابی، وہ یہی کامیابی ہے پی ٹی آئی کی کہ جناب یہ باقاعدہ سماعت کے لیے منظور ہو گیا ہے، اور اب اس میں تمام وکلاء اپنی اپنی مکمل بحث کریں گے۔ جو خواتین نے پوائنٹ اٹھایا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، کیسے کلیئر کیا۔ ابتدائی سماعت سے باقاعدہ سماعت کے لیے منظور ہوئی تو بھی بینچ سن لے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ ریمارکس کیے۔ اگر نشستیں واپس لے لی گئیں تو پنجاب میں نون لیگ کی 25 سیٹیں کم ہوں گی۔ اچھا جی، سب سے پہلے یہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ 25 سیٹیں کم ہوں یا 50 سیٹیں کم ہوں، کیونکہ اس وقت غیر مسلموں کی جو ہے 11 اور 67 جو ہے خواتین کی نشستیں ہیں، اور دوسری جماعتوں کی الگ ہیں۔ کسی بھی سیاسی جماعت کو اس کی جیتی ہوئی نشستوں سے زیادہ نہیں دی جا سکتی، یہ بھی بات کورٹ میں سامنے آئی ہے۔ جو لوگ اس میں قانون سازی میں شامل نہیں ہوں گے، اچھا جی یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ حکومت آگے پلان کر رہی تھی کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن سے متعلق کہ ہم مدت ملازمت میں توسیع کر سکتے ہیں، جو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ ایون سپریم جوڈیشل کونسل کی تشکیل کے حوالے سے بھی ہم پلاننگ کر رہے ہیں۔ اب وہ تو چیزیں ہوتی ہوئی نظر اس لیے نہیں آ رہی کہ سپریم کورٹ نے جو بعد میں نے مطلب خبر میں تو یہ نہیں دیکھا، لیکن بیرسٹر گوہر صاحب جب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کسی جو سیاسی جماعت کی مخصوص نشستیں ہیں، یہ جو قانون سازی میں فی الحال حصہ نہیں لے سکیں گی ٹل فردر آرڈر، جب تک ان کا سٹیٹس کلیئر نہیں ہو سکے گا۔ اب یہ قومی اور صوبائی اسمبلی، اس میں اب صدارتی الیکشن میں یہ لوگ آلریڈی ووٹ ڈال چکے ہیں۔ یہ بھی ایک کویسچن ہے کہ اگر ان سیٹوں کو کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے، یا ان سیٹوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، یا پی ٹی آئی کو واپس دے دی جاتی ہے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کسی کی بھی نہیں ہے، اٹس اوکے، اس چیز کا بھی بہت زیادہ چانس ہے۔ تو اس صورت میں کیا صدارتی الیکشن ویلڈ رہے گا، نہیں رہے گا آصف علی زرداری صاحب کا؟ دوسری بات، جو ترمیم حکومت کرنے جا رہی ہے، کیا وہ ترمیم کر سکے گی؟ میرے خیال میں وہ نہیں کر سکے گی، کیونکہ اس کے لیے تو ان کو 2/3 اکثریت چاہیے، جو کم از کم اتنی ووٹ ان کے پاس ہوں تو پھر وہ اس طرف آ سکتے ہیں۔ تو یہ قانون سازی بھی فی الحال کھٹائی میں پڑتی نظر آ رہی ہے۔ دیکھیں اب اس کا آگے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔